اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہمارے جو ایپیسوڈز ہیں وہ اختتام کی طرف رواں دوا ہیں، اور ہمارا یہ جو موضوع ہے اس کے بعض مسائل ہم پڑھ چکے ہیں، اور جو باقی بچے ہیں رہتے ہیں انشاءاللہ ان کچھ ایپیسوڈ کے اندر ہم مکمل کر لیں گے۔ تو آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور ہمارے ساتھ تعاون کیجئے۔ تو آج کا جو ہم نے حدیث شریف آپ کو بتانی ہے، سنانی ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب روایت کرتے ہیں کہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر ایک شخص حاضر ہوا اور آ کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جہاد کرنا چاہتا ہوں، جہاد کی خواہش رکھتا ہوں، جہاد کی تمنا رکھتا ہوں، لیکن میری ایک مجبوری ہے کہ میں جہاد کی خواہش تو رکھتا ہوں، تمنا تو رکھتا ہوں، لیکن میں اس پر قادر نہیں ہوں، اس کام پر قدرت نہیں رکھتا، تو مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اس شخص کو کہ کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟ تو وہ عرض کرنے لگا یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والدین تو زندہ نہیں ہیں لیکن میری والدہ زندہ ہے، باپ زندہ نہیں ہے لیکن میری والدہ زندہ ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اعرابی، اے آدمی، فرمایا کہ تو اپنی والدہ کی خدمت کیا کر، اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کیا کر، اپنی والدہ کے ساتھ بھلائیاں اور ان کی خدمت کیا کر، اپنی والدہ کے ساتھ احسان کیا کر، تو اللہ رب العزت تجھے اپنی والدہ کے احسان کے بدلے میں جہاد کا بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت تجھے والدہ کی خدمت کی صدقے سے، اس کی برکت سے اللہ جل وعلا تجھے حج اور عمرے کا بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ فرمایا کہ تو اپنی ماں باپ کو، اپنی والدہ کو خوش رکھا کر، اگر تیرے والدین زندہ ہیں ان دونوں کو خوش رکھ، لیکن اگر والدین نہیں ہیں تو اپنی والدہ کو خوش رکھا کر، اپنی والدہ کو خوش رکھا کر، اس کو ہنستا ہوا رکھا کر، تو اللہ رب العزت تیری طرف سے جہاد کو بھی قبول فرمائے گا اور تجھے جہاد کا بھی ثواب عطا فرمائے گا، اور اس کے ساتھ ہی حج اور عمرے کا ثواب تجھے عطا فرمائے گا۔ تو یہ والدین کو ہنسانے کے لیے ہے کہ ایک والد کو آج اگر آپ زندگی میں ان کی خدمت کریں، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، بھلائیاں کریں، تو والدین کی زندگی جو ہے وہ ہنستے ہوئے گزرے گی۔ تو ایک حدیث شریف میں ایک شخص جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا سیدی یا رسول اللہ، میں آپ سے بیعت ہجرت کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ کی بارگاہ میں ہجرت کر کے آیا ہوں کہ میں آپ سے بیعت کروں گا، آپ کے دست پر میں، آپ کے ہاتھ پر میں بیعت کر لوں گا، لیکن میں اپنے والدین کو، ماں اور باپ کو روتا ہوا چھوڑ کر آیا ہوں، کیونکہ جب میں گھر سے نکلا تو میرے ماں باپ میری جدائی کی وجہ سے کہ ہمارا بیٹا ہم سے دور جا رہا ہے، اس وجہ سے وہ رو رہے تھے، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ رو رہے تھے میری جدائی کی وجہ سے، تو میں اپنے ماں باپ کو، اپنے والدین کو روتا ہوا چھوڑ کر آیا ہوں، تو میں آپ سے بیعت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے رابی، اے شخص، فرمایا کہ تو واپس جا اپنے گھر اور اپنی ماں اور باپ کو جیسے اب تو انہیں روتا ہوا چھوڑ کے آیا ہے نا، جیسے تو ان کی آنکھوں میں آنسو دے کر آیا ہے نا، تیری جدائی کی وجہ سے اب وہ رو رہے ہیں نا، یہ رونا دھونا ختم کروا کے اپنے ماں باپ کو ہنسا کے پھر میرے پاس واپس آ۔ تو یہ ایک ہمارے پاس ایک دلیل آ گئی کہ والدین کو ہنسانا بھی حضور علیہ السلام کے قول کے مطابق آپ کی سنت ہے کہ والدین آپ کے ساتھ ہنسی خوشی رہیں، آپ والدین سے تنگ نہ ہوں، ان کو گالی گلوچ نہ کریں، ان کے ساتھ ایسا سلوک کریں، ایسی محبت اور عقیدت سے پیش آئیں کہ آپ کے جو والدین ہیں وہ آپ سے خوش رہیں، آپ پر ایک خوشی اور مسرت کا اظہار کرتے رہیں۔ تو ایک والدین کی خدمت کا طریقہ ہے کہ اپنے والدین کو ہر حال میں خوش رکھا جائے، ہر تکلیف سے بچایا جائے، ہر خوشی لا کر ان کی بارگاہ میں دی جائے، ہر خوشی ان کے قدموں پر نچھاور کر دی جائے۔ تو ایک ہمارا طریقہ ہے جو والدین کے ساتھ خدمت کرنے کا ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ جل وعلا ہماری اس والدین کی خدمت کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو لوگ اس سے محروم ہیں، خدمت نہیں کر پا رہے اپنے والدین کی، اللہ جل وعلا ان کو بھی اپنے والدین کی خدمت کی سعادت سے معطر اور منور فرمائے۔